Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. ابھی تک ہم کچھ بیسکس پڑھ چکے ہیں اور کچھ ایڈوانس ٹاپکس جو ہیں ان کو ہم ٹچ کرنا شروع کر چکے ہیں. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سرفیسز آف آبجیکٹس کو ٹرائنگلس کے اندر ڈیوائڈ کرنا سیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایک آبجیکٹ جو کہ سالڈ آبجیکٹ ہے اس کی سرفیس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں انٹو اے سیریز آف ٹرائنگلس, اور پھر ٹرائنگل میشز کے ذریعے سے یا ٹرائنگل فینس کے ذریعے سے یا ٹرائنگل اسٹرپس کے ذریعے سے اس کو ہم کس طرح سے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسک کام تو ہم نے ڈویژن کا کیا تھا, لیکن اس ڈویژن کو اب آگے لے کے چلنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اینڈ دیٹ از وٹ دا ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر از. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ rasterization using triangles. So triangle rasterization is our topic today. So let's begin with it. High performance triangle rasterization is a very important subject in today's computer graphics. بہت ساری گیمز وہ اسی پر ڈپینڈنٹ ہیں for their efficient performance. سو ہائی پرفارمنس گرافکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں گیمس میں بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینیمیشن ان وچ ویری ویری کوکلی سینز نیڈ ٹو بی چینجڈ, اور اس سارے کے لیے ٹرائنگل راسٹرائزیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. آلدو ایسا ہوا ہے کہ ریسنٹلی جو شفٹ ہے فوکس کا ٹورڈز ادر ایسپیکٹس بھی آنا شروع ہو گیا ہے, جیسے کہ بینڈ وڈتھ از ون آف دیم, اور دا لائٹنگ ماڈلز دیٹ آر بینگ یوزڈ in rendering and in rasterization, they have another important role to play in the performance of the games. لیکن ابھی بھی ایک مین کیریکٹر ہے ٹرائنگل راسٹرائزیشن پرفارمنس کا in the performance of high performance graphics whenever we are talking about games or anywhere we have requirements of better performing graphics. Triangles are the fundamental of modern real-time graphics and are by far the most popular rendering primitive used. جیسے ہم نے کہا کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ سرفیسز آف آبجیکٹس کو ٹرائنگلس کی سیریز کے ذریعے سے کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, مگر وہ ڈویژن جب ہو گئی تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ان سرفیسز کو ایز ریئلسٹکلی ایز پاسبل رینڈر کر سکیں اور دکھا سکیں. اگر ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے, جیسے ہم نے سفیر کی بات کی تھی, تو اس کے اوپر ٹاپ سرفیس کس طریقے سے کلرز چینج کرے گی فرام ون پوائنٹ اور ون ایریا ٹو اندر, دیٹ از این امپورٹنٹ کنسرن دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. ٹرائنگل راسٹرائزیشن از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ڈو دیٹ. بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان ٹرائنگلس کو جو کہ اپروکسیمیٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے آبجیکٹس کی یا ہمارے ماڈلس کی سرفیسز کو, انہیں فل کر سکتے ہیں. دیکھیے اٹ از آل اباؤٹ اٹ کہ اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ موجود ہے, اس پر لائٹ پڑ رہی ہے کسی ایک اسپیسیفک اینگل سے, تو ریئلسٹک ویو میں آپ یہی دکھانا چاہیں گے کہ جس طرف سے لائٹ پڑ رہی ہے وہ پارٹ آبجیکٹ زیادہ برائٹ ہے, جس طرف لائٹ نہیں ہے اس طرف آبجیکٹ کا اپنا شیڈو جو ہے وہ ڈارکر شیڈ آف کلر دکھا رہا ہے. یہ سب کچھ ممکن ہے ود دا ہیلپ آف فلنگ دوز ٹرائنگلز which are now approximating the surface of the object intelligently. جہاں پر ہمارے پاس ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ لائٹ موجود ہوگی تو پھر ٹھیک ہے جی, اس صورت میں تو ہمیں ایک اسموتھ فلنگ ریکوائرڈ ہے پورے کے پورے ایریا کو, آبجیکٹ کی سرفیس کو ایک ہی طرح کا رنگ دینا ہے. اس صورت میں ہمارا جو پرائر نالج ہے سمپل پالیگون فلنگ والا وہ کام آئے گا, اینڈ ویل بی ایبل ٹو افیکٹولی فل دوز ٹرائنگل میشز اور ٹرائنگل اسٹرپس. سو سب سے پہلے ہم آسان کام ہی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ فلیٹ فلنگ ٹرائنگل جو ہیں وہ ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. فار ایچ اسکین لائن وچ از اے ہاریزونٹل لائن آن دا اسکرین, فائنڈ دا پوائنٹس آف انٹرسیکشن ود دا ایجز آف دا ٹرائنگل, دین ڈرا اے ہاریزونٹل لائن بٹوین انٹرسیکشنز اینڈ ڈو دس فار آل دا اسکین لائنز. ایز آئی سیڈ, دس از اے ویری سمپل تھنگ. وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ polygon fillings using the scan line idea. کہ آپ نے ایک اسکین لائن کو چوز کیا اور یہ دیکھا
کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے آپ کے ورٹیکس کا, آپ کے گیون ٹرائنگل کے. اگر ہماری پالیگون جو ہے فار انسٹنس اگر ہم سمپلسٹ کیس میں اس کو ٹرائنگل ہی لیتے ہیں تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں جتنے پکسلز لائی کرتے ہیں اس اسکین لائن پہ ان کو ہم ڈیزائرڈ کلر میں ڈسپلے کر دیتے ہیں. ابھی ہم صرف اتنا کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. وہاں پر ہم یہ کر رہے تھے کہ تمام کے تمام پکسلز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کو انڈیویجلی سیٹ کرنے کے بعد ہم اینڈ ریزلٹ اپنا جو ریکوائرڈ تھا وہ حاصل کر رہے تھے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تمام پکسلز لائنگ آن دیٹ اسکین لائن ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ لے لیتے ہیں اور اینڈنگ پوائنٹ لے لیتے ہیں اور ان دونوں پوائنٹس کے بیچ ہاریزونٹل لائن ڈرا کر دیتے ہیں. بیکاز لائن ڈرائنگ تو ہم سیکھ چکے ہیں. یو کین ریکال دا DDA الگوریتھم دیٹ وی ڈسکسڈ. سو جو ہم نے پریمیٹیوز آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں, اب ہم ان کے اوپر بلڈ کرنے جا رہے ہیں اپنی عمارت کو, اور ہم اس کے اوپر انکیش کریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو چیزیں ہم پہلے سے کر چکے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ کمپلیکس چیزیں ہم زیادہ آسانی سے کرنا شروع کر دیں. تو اس دفعہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کا پتہ کر لیں اور اس اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کے بیچ میں اسٹریٹ لائن ہاریزونٹل لائن ڈرا کر دیں, اینڈ دیٹ وڈ ٹیک کیئر آف دا فلنگ آف دیٹ پارٹ آف دا ٹرائنگل. ٹیک اے لک ایٹ دس پکچر. Now in this figure we've got a couple of triangles shown. ان دونوں ٹرائنگلس کے اندر آپ کو مطلب صرف اورینٹیشن کا فرق دکھائی دے رہا ہے. ڈپینڈنگ اپون ویئر بی لائز, اورینٹیشن تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے ٹرائنگل کی, بٹ نیورتھلیس ورٹیسز اے اور بی کے درمیان میں وی کیلکولیٹ دا ڈیلٹا dx1, ورٹیسز اے اور سی کے درمیان میں ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ڈیلٹا dx2, اور بی اور سی کے درمیان dx3 کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اس اعتبار سے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ٹرائنگل دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ از ایس, اینڈنگ پوائنٹ از ای. سو اسٹارٹنگ ایٹ پروبلی دا ٹاپ ورٹیکس وچ از اے اوور ہیئر, وی ول بی فائنڈنگ کہ کون کون سے پوائنٹس ایز اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹس ایکٹ کر رہے ہیں along these two edges. The edge labeled dx1 and the other one labeled as dx2. تو ان دونوں کے درمیان میں کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے طور پہ بہیو کریں گے, اور پھر ہم ان دونوں کے درمیان لائنز, ہاریزونٹل لائنز ڈرا کرتے چلے جائیں گے. نیچرلی اف وی آر گوئنگ ٹو یوز DDA وی ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا سلوپ آف دیز ایجز ڈیفائنڈ بائی دیز ورٹیسز. سو keeping all those basic ideas in mind and in view that we have been using in the line drawing algorithms, DDA کی کیس میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے, ان سب کے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس لائنگ آن دا ریکوائرڈ ایجز, اور پھر ان کے درمیان میں فلنگ کرتے چلے جائیں گے. اینڈ فلنگ وڈ ناٹ بی پکسل وائز, اٹ وڈ بی ڈن یوزنگ ہاریزونٹل لائنز. سو when we know we have a function called horizontal line which we have defined already, or when we know we have the concept of an identified starting point and another identified ending point, تو اس صورت میں ہم ان دونوں پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے we'll be able to start drawing lines between the two points and consecutively یہ process چلتا رہے گا. Now in the first case جب ہمارا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ بی تک پہنچے گا, دیٹ وڈ بی اے پوائنٹ ویئر ویل ہیو ٹو اسٹاپ, بیکاز اب ہمارا dx1 ایج جو ہے اس کی رینج ختم ہو چکی, وچ واز ڈیفائنڈ بائی دا ورٹیسز اے اینڈ بی. اب ہمیں دوسرا پارٹ اپنی روٹین کا اسٹارٹ کرنا پڑے گا جو کہ dx2 کے باقی حصے کو dx3 کے ساتھ ملا کر کے پروسیس کرے گا. کام اس میں بھی وہی ہونا ہے کہ ہم نے اسٹارٹنگ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, لیکن اب صرف اتنا ہے کہ جس ایج کے along اینڈنگ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ اب چینج ہو گیا. اس کے چینج ہونے سے وی ول بی کیلکولیٹنگ دا سلوپ آف دیٹ ایج اگین, اور پھر اس نئی سلوپ کے مطابق ہم اپنے DDA الگوریتھم کے بیسکس استعمال کرتے ہوئے ان اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس کے بیچ میں ہاریزونٹل لائنز ڈرا کرنا شروع کر دیں گے. جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ٹرائنگل دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو اب وہ جو dx1 ہے وچ از ڈیفائنڈ بائی دا ورٹیسز اے اینڈ بی, when we reach the point B, جب S کی ویلیو جو ہے وہ پوائنٹ B تک پہنچے گی, while we are calculating the starting and ending points and are drawing horizontal lines between the two, تو اس کے بعد پھر ہمیں نیکسٹ پارٹ آف دا روٹین اسٹارٹ کرنا پڑے گا,
which would then calculate nu s for the starting point of the edge or segment BC. اور اس کے بعد پھر جو ریمیننگ پارٹ آف dx2 ہے وہ ود دا ہیلپ آف dx3 ایج وہ ہم پروسیس کریں گے اور ان کو فل کر لیں گے. بٹ فلیٹ فلنگ کے کیس میں وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ ہم کس طرح کے کلرز کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان دا ہول ٹرائنگل, بیکاز دا ٹرائنگل وڈ بی فلیٹلی فلڈ ود اے کلر. سو جو کلر ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس کلر سے ٹرائنگل کو فل کرنا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہوئے ٹرائنگل فل کر لیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا مقصد مطلب صرف ایک ٹرائنگل کو فل کر لینا نہیں ہے, ہم نے اپنی آبجیکٹ کی سرفیس کو جس کو کہ ڈیوائڈ کر رکھا ہے انٹو اے سیریز آف ٹرائنگلس اس سارے کو کور کرنا ہے. اور اس کے طریقے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ٹرائنگل میشز کو یا ٹرائنگل اسٹرپس کو, اور پھر ان اسٹرپس کو استعمال کرنے کے وقت ہم ایچ انڈیویجول ٹرائنگل کا کیس جو ہے وہ لے کر کے چل رہے ہیں. اگر ہم ایک ٹرائنگل کے لیے سمجھ جاتے ہیں, نیچرلی دا سیم پروسیس از گوئنگ ٹو بی ریپیٹڈ فار آل دا سبسیکوینٹ ٹرائنگلس which are forming the surface of the object. But the question is that in order to improve the performance, how can we find these points quickly? And the answer is that we can do that using interpolation. Linear interpolation is going to help us find these points quickly and help us enhance the performance of our flat filling triangles. Since we have 3 vertices and we want to find coordinates of all points belonging to the segments determined by these vertices, let's start with an assumption that we have a segment given by points xa, ya and xb, yb. So if we are talking about some edge which has the starting point xa, ya and the other edge, other vertex is xb, yb, اس اسپیسیفک ایگزامپل کو لے کر کے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں واٹ ایکچولی نیڈس ٹو بی ڈن. ہوگا کیا, کسی بھی ایک ایج کے along ہمیں تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹس ریکوائرڈ ہوں گے یا اینڈنگ پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ریکوائرڈ ہوں گے. سو آل وی آر گوئنگ ٹو ڈو از دیٹ اسٹارٹنگ ود ون ورٹیکس وچ پروبیبلی وڈ بی دا جوائننگ پوائنٹ آف 2 ایجز, وی آر گوئنگ ٹو اسپریڈ اینڈ آر اسٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹس وڈ بی ڈسٹینٹ اپارٹ. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس ایک ایج کے along جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیں وچ کورسپونڈ ٹو سم اسکین لائن آن دا ڈسپلے ایریا جس کے اوپر ہم نے ایکچوئل ریپرزینٹیشن آف دا ٹرائنگل کرنی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہمارا ایکس اے وائی اے ہے اور اینڈنگ پوائنٹ ایکس بی وائی بی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو موو فرام پوائنٹ ایکس اے ٹو پوائنٹ ایکس بی ان ہاؤ مینی اسٹیپس. That would be the question. So جیسا میں نے کہا کہ linear interpolation is going to help us. So effectively what we are going to have is, you are looking at your screens right now, that our task would be to find the points xc comma ya plus 1, next point would be xd comma ya plus 2, so on and so forth. We'll continue till xm comma yb minus 1 comma xn comma yb. So we have reached the point yb starting at ya. So we can say that xa changes to xb in a total number of yb minus ya steps. You got it, right? The same ideas that we have been talking about in DDA. Just refresh them in your mind and you'll be able to start making sense out of it. Now we also have that when we start, then xa is equal to xa plus 0 times xb minus xa over yb minus ya, right? The slope. Xb is equal to xa plus yb minus ya times xb minus xa over yb minus ya. Now given these two values for xa and xb, and in general knowing that xi, some value of x, can be found as xa plus yi minus ya times delta, where the delta is the good old xb minus xa over yb minus ya, we should be able to interpolate and find all the points that are required along that edge, right? So given xa and knowing xb, we can establish this general formula for
any xi to be equal to xa plus yi minus ya. Notice the I that is common in xi and yi times delta, and delta is the xb minus xa over yb minus ya. Now the general function for linear interpolation is f of x equals a plus x times b minus a over steps, where we slide from point A to B in total number of steps which are given by steps. So if steps is holding the total number of steps that we are going to take to slide from point A to B, then the general function for interpolation would be f of x equals a, the starting point, plus x times b minus a, ending minus starting, over the total number of steps. Before moving on, having established the concept, it would be a good idea to work with the pseudocode, because pseudocode, if it is well written and well understood, definitely can help us better than a continuous theoretical description of a concept. So let's take a look at the pseudocode for the flat filling. The coordinates of our vertices, let them be, the vertices be a, b and c, they would be ax comma ay, bx by, cx cy. So if these 3 points are known as the vertices of the triangle, we assume that a dot y is less than equal to b dot y, which is less than equal to c dot y. So all we have done effectively is that we have sorted these vertices with respect to their y coordinates, تاکہ ہمارے پاس وہ والا vertex جس کا y coordinate کی ویلیو سب سے چھوٹی ہے وہ a بن جائے, اور پھر b اس سے بڑی ویلیو والا اور c اس سے بڑی ویلیو والا بن جائے. سو اس طریقے سے ہمارے پاس تینوں vertices جو ہیں وہ with respect to y coordinates sorted form میں available ہو جائیں گے. So having sorted them first, what we are going to do is that we are going to calculate the dx1, dx2 and dx3, which are the deltas that we are going to use for interpolation. تینوں vertices کی موجودگی میں ان تینوں ڈیلٹا کا کیلکولیشن جو ہے وہ دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. سو آپ dx1, dx2 اور dx3 کیلکولیٹ کر لیں گے. ہاریزونٹل لائنز ہم نے ڈرا کرنی ہے. جو میں پہلے بھی بات کر لی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ آف دا سیگمنٹس دیٹ آر گوئنگ ٹو فل دیٹ پارٹ آف دا ٹرائنگل وچ از انکیجڈ بائی دا 2 ایجز دیٹ آر انڈر کنسیڈریشن, وہ فائنڈ آؤٹ کرنے اور ان کے درمیان میں ہاریزونٹل لائنز ڈرا کر کے ہم نے ٹرائنگلس کو فل کر لینا. سو دا ہاریزونٹل سیگمنٹ, لیٹس ٹیک اٹ ٹو بی ود دا کوآرڈینیٹس s ڈاٹ x comma y and e dot x comma y. Do you notice that y is common because ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے y تو ایک ہی رکھنا ہے because horizontal lines ڈرا کرنی ہے. That's the whole game. کہ لائنز ہماری جو ہیں وہ کسی اور سلوپ کے اوپر نہیں ہوں گی, they are going to be horizontal. So اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کا ہمیں ایکس کوآرڈینیٹ مل جائے اور اینڈنگ پوائنٹ کا ایکس کوآرڈینیٹ مل جائے, اور وائی ہمیں پتا ہو کہ ہم کس وائی کے لیے یہ ڈرا کرنے جا رہے ہیں لائن, تو دونوں کوآرڈینیٹس ہمیں مل جاتے ہیں جن کے درمیان میں ہاریزونٹل لائن ڈرا ہونی ہے. تو s ڈاٹ ایکس کاما وائی اینڈ e ڈاٹ ایکس کاما وائی would become our starting and ending points of the line segment, the horizontal line segment which we are going to draw. S dot x, E dot x, they are left and right x coordinates of the segment that we have to draw. As I said earlier, کہ ہمارے پاس y موجود ہے. We have the concept کہ y's کے اوپر ہم نے سارٹ کر کے رکھ لیے ہیں اپنے تینوں vertices. ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس vertex کے ساتھ جس کے اندر y کی ویلیو کم سے کم ہے, اور پھر نیچرلی دیٹ وڈ بی اے پوائنٹ فرام ویئر دا 2 ایجز وڈ بی اسٹیمنگ آؤٹ, اور پھر اس پوائنٹ کے اوپر تو ہمارے دونوں ایج برابر ہوں گے. جو vertices ہیں اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ, اگر ہم ہاریزونٹل لائن کے دونوں vertices کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے ڈرا کر کے فل کرنا ہے اپنی ٹرائنگل کو, وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہوں گے بیسکلی. بٹ ایز سون ایز وی آر گوئنگ ٹو موو اوے فرام دیٹ vertex, وی آر گوئنگ ٹو ہیو ڈفرنٹ ایس اینڈ ای پوائنٹ, اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹس. لیکن اگر ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ کا ایکس کوآرڈینیٹ پتا چل گیا اور اینڈنگ پوائنٹ کا ایکس کوآرڈینیٹ پتا چل گیا, وائی ہمارے پاس موجود ہے, وائی وڈ بی کامن فار دا ٹو اینڈ ویل بی اسپیسیفائنگ دا کوآرڈینیٹس فار دیز 2 پوائنٹس, اور ان دونوں کے درمیان میں ہم ہاریزونٹل لائن ڈرا کر لیں گے. سو وین وی سے دیٹ ایس از اکول ٹو اے, what we mean by that is
that s dot x is equal to a dot x. That is, the x coordinate of a is assigned to x coordinate of the starting point, and similarly y coordinate of point A, the vertex A, is assigned to the y coordinate of the starting point. So start جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم A سے کریں گے کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان ٹرمز آف y یا ود ریسپیکٹ ٹو y کوآرڈینیٹ تینوں ورٹیسز کو سارٹ کرنا ہے, اور A سے ہم شروع کریں گے which will have the smallest of the y values in the y coordinates of the three vertices. اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہم نے A کے برابر کیا تو ایکچولی دیٹ از ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فلنگ آر ٹرائنگل فرام. نیچرلی وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک پوائنٹ ہی ہوگا ویئر دا ٹو ایجز وڈ بی میٹنگ, اور اس وقت ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی وہی بنے گا اور اینڈنگ پوائنٹ بھی وہی بنے گا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وی آر گوئنگ ٹو موو along دا ٹو ایجز, اور پھر ہمارے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس ڈفرنٹ ہوتے جائیں گے. بٹ یہاں صرف سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ وین وی سے دیٹ پوائنٹ ایس از اکول ٹو دا ورٹیکس اے, تو ورٹیکس اے کے جو ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہیں وہ ہم اسائن کر دیتے ہیں ٹو دا ایکس اینڈ وائی کوآرڈینیٹس آف ایس, دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. Now if b dot y minus a dot y is greater than 0, what does that mean? When we say that b dot y is greater than a dot y, only then we'll be having this value greater than 0. اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو نیچرلی یہ equal to 0 ہو جائے گی. So for the moment we are presuming that by has a greater value than ay. So by minus ay اگر 0 سے بڑا ہے تو اس صورت میں ہم dx1 کو کس کے برابر رکھ رہے ہیں, b ڈاٹ ایکس مائنس اے ڈاٹ ایکس اوور b ڈاٹ وائی مائنس اے ڈاٹ وائی. سمپل ایز دیٹ. ادروائز اگر b ڈاٹ وائی اور a ڈاٹ وائی برابر ہوئے, دیٹ وڈ مین کہ b ڈاٹ وائی مائنس اے ڈاٹ وائی وڈ بی اکول ٹو 0, دین وی سے دیٹ وی فورس dx1 ٹو بی اکول ٹو 0. رائٹ, سلوپ کی بات ہو رہی ہے نا. سو اگر b dot y minus a dot y greater than 0 result دے, then dx1 would be equal to b dot x minus a dot x over b dot y minus a dot y. Otherwise, it would be equal to 0. Similarly, you are looking at the screen right now that if c dot y minus a dot y is greater than 0, then we say that dx2 is equal to c dot x minus a dot x over c dot y minus a dot y. X coordinate of point vertex C minus x coordinate of vertex A divided by y coordinate of vertex C minus y coordinate of vertex A. And that would take the value of dx2. But otherwise, if c dot y minus a dot y is not greater than 0, then we force dx2 to be equal to 0. And similarly, if c dot y minus b dot y is greater than 0, then we calculate dx3 to be equal to c dot x minus b dot x over c dot y minus b dot y, but otherwise we force it to be equal to 0. Now that's where our starting point is. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جہاں سے ہم پوائنٹ اے سے شروع کرنے جا رہے ہوں گے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہمارے سیم ہی ہوں گے, اینڈ دس از ویئر دس سوڈو کوڈ ٹیلز اس that we are going to have S equals A, E equals A. So starting point equals ending point is equal to vertex A. And vertex A, we know that is having smallest of the y values because we have sorted our three vertices in with respect to y in terms of y. Therefore, S is equal to E is equal to A, اور S is equal to A کے ذریعے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ جب ہم A ورٹیکس کے کوآرڈینیٹس اسائن کرنے جا رہے ہیں کسی بھی اور کو, ایس کو یا ای کو, تو ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کورسپونڈنگلی اسائن ہو رہے ہوتے ہیں. سو آفٹر ایس از اکول ٹو ای از اکول ٹو اے, بوتھ ایس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ ای دا اینڈنگ پوائنٹ فار اے ہارزونٹل لائن وڈ بی دا سیم. یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, لیکن نیچرلی ود دا پیسج آف ٹائم دیز ایس اینڈ ای آر گوئنگ ٹو be separated by a distance because they would be moving along two different edges of the triangle. Now if dx1 is greater than dx2, then what happens? Then we have a for loop which is going to repeat s dot y is less than equal to b dot y. It is going to increment s dot y by 1 and e dot y by 1. S dot x would be incremented by dx2, the corresponding slope, and e dot x would be incremented by dx1.
again the corresponding slope for that edge. So starting point کے لیے s ڈاٹ ایکس اسی ایکس کوآرڈینیٹ کو انکریمنٹ ہم کر رہے ہیں بائی ڈی ایکس ٹو, اور اینڈنگ پوائنٹ کے ایکس کوآرڈینیٹ کو انکریمنٹ کر رہے ہیں بائی ڈی ایکس ون, اور وائی کوآرڈینیٹس جو ہیں اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس کے وہ ایونلی بائی یونٹ انکریمنٹ کیے جا رہے ہیں. دین ہیونگ ڈن دس what we do is we draw horizontal line between the points. Starting اور ending point کے درمیان میں ہمیں horizontal line draw کر دینی ہے. یہاں دیکھیے ہمیں requirement جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک y کوآرڈینیٹ آ جائے, s ڈاٹ y کا ہم نے لے لیا, اور x کوآرڈینیٹ جو ہے وہ دونوں کے مل جائیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ کا x کوآرڈینیٹ s ڈاٹ x, اینڈنگ پوائنٹ کا x کوآرڈینیٹ e ڈاٹ x, اور ہم یوز کر رہے ہیں s ڈاٹ y, بٹ اونلی فار دا سیک آف وٹ وڈ یو سے, چونکہ ہمارا روٹین کا کام یہ ہے کہ ہم جب بھی ہاریزونٹل لائن ڈرا کرتے ہیں تو دو پوائنٹس کے بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں, دو پوائنٹس ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کے ذریعے سے اسپیسیفائی ہو رہے ہیں, تو ہم نے فار کمپلیشن وہ چوتھا کوآرڈینیٹ ای ڈاٹ ایکس اس میں لکھ دیا. آلدو افیکٹولی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وائی کوآرڈینیٹ تو دونوں پوائنٹس کے سیم ہے. ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ جو ان کے صرف چینج جو ہو رہی ہے چیز ان میں وہ تو ایکس کوآرڈینیٹ کی ٹرمز میں ہے. وائی کوآرڈینیٹ اٹ سیلف is going to stay the same for the 2 points. Therefore, we can simply go away without that fourth coordinate e dot x جو ہم نے لکھا ہوا ہے دوبارہ. کلر البتہ ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑے گا, جس کلر میں بھی ہمیں ٹرائنگل کو فل کرنا ہے وہ کلر ہم اس ہاریزونٹل لائن کے لیے اسپیسیفائی کر دیں گے. So, having drawn this horizontal line from this starting point to the ending point in the specified color, we have started filling our triangle. اب اس کے بعد کیا ہوگا, جب یہ لوپ ہمارا اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد وی وڈ بی ایٹ دا پوائنٹ ویئر اینڈنگ پوائنٹ وڈ بیکم دا ورٹیکس بی. ون آف دا ٹو کیسز, ہم نے دونوں طرح کی اورینٹیشن دیکھی تھی نا ٹرائنگل کی, لیکن ایک اورینٹیشن کے کیس میں تو ایسا ممکن ہوگا نا کہ ہمارا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ ورٹیکس بی بن رہا ہوگا. دوسری صورت میں اسٹارٹنگ پوائنٹ ورٹیکس بی بنتا ہے اگر ہماری اورینٹیشن ڈفرنٹ ہو, بٹ اینی وے اس کیس میں ہم پریزیوم کر رہے ہیں دیٹ آر اینڈنگ پوائنٹ بیکمس the vertex B, where we are going to change our routine, because ہماری روٹین half of triangle کو اب تک fill کر چکی ہے. I hope you are with me کہ ہم نے start کیا A vertex سے, اور وہاں سے onwards ہم نے horizontal lines draw کرنا شروع کر دی, اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب ہمارا ending point جو ہے وہ last of that segment اور edge, جس edge کی ہم بات کر رہے تھے for dx1, وہ وہاں تک پہنچ گیا. اب this is the point where we are going to shift our ending point, because ہمارا جو لیفٹ سائڈ والا ایج ہے وہ تو ابھی طویل ہے, that is continuing further, وہ تو in terms of y اگر ہم مزید انکریمنٹ کرتے چلے جائیں گے ویلیوز تو بھی ہمیں اس کے along پوائنٹس ملتے جائیں گے which are the starting points. مگر اینڈنگ پوائنٹ اب ہمارے اس ایج سے ہٹ کے دوسرے ایج پر which is oriented at a different slope, اس کے اوپر اب کیلکولیٹ ہونا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم اپنے اینڈنگ پوائنٹ کو ورٹیکس بی پہ سیٹ کر دیں گے, اور پھر یہاں سے آنورڈ جو پروسیسنگ ہوگی اس کے لیے ہم along the new edge ending points کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے, اور پھر ultimately these two edges are going to converge at our last ending vertex of the triangle. So آپ دیکھ رہے ہیں we have assigned the B coordinates value to our ending point E is equal to B. Then we run the loop again for s dot y less than equal to c dot y. We are incrementing s dot y and e dot y by 1 unit کے ذریعے, s dot y plus plus e dot y plus plus, and then we are incrementing s dot x by dx2 as we were doing earlier on. لیکن اب دوسرا حصہ جو ہے اینڈنگ پوائنٹ کا جو x کوآرڈینیٹ ہے that is now being incremented by dx3. Right, you have noticed that? Because اس سے پہلے ہم اس میں dx1 ایڈ کر رہے تھے نا, لیکن اب چونکہ ہم نے پوائنٹ B سے آنورڈز چلنا شروع کرنا ہے تو اس ایج کے along ہمارا جو ڈیلٹا ہے وہ dx3 ہے, that is going to be used as the x incrementing value. اتنا کر چکنے کے بعد what we do is we repeat horizontal line drawings for s dot x to e dot x with using the y coordinate as s dot y in the specified color. So having been through with this, we would be actually completing the filling of our triangle, the first case. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع کیا تھا if dx1 is greater than dx2, تو اگر وہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو پھر دوسری صورت میں کیا ہو رہا ہوگا, then we will be starting point ہمارا وہی رہے گا, s is equal to e is equal to a, وہ تو رہے گا, اسٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں کو vertex a پہ سیٹ کر کے ہی ہم چلیں گے.
لیکن اب جو چینج آئے گا وہ اس بات میں آئے گا کہ پہلے ہمارا اینڈنگ جو ہے وہ dx1 سے انکریمنٹ ہو رہا تھا اور اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ dx2 سے ہو رہا تھا. اب اس کیس میں اورینٹیشن آف ٹرائنگل ڈفرینٹ ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا اپنے لوپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. سو جسٹ نوٹس دیٹ سٹل چینج ان دا آرگومنٹس. فور لوپ ہے فار s ڈاٹ وائی لیس دین اکول ٹو b ڈاٹ وائی, while s dot y value would be lesser than or equal to b dot y. What we are going to do is we are going to increment the y coordinate of starting point, increment the ending point's y coordinate by 1, increment x coordinate of starting point by dx1 this time. You can recall پہلے والی کیس میں ہم dx2 سے انکریمنٹ کر رہے تھے اس کو, اب اس کیس میں یہ dx1 سے انکریمنٹ ہوگا اور اینڈنگ پوائنٹ کا جو x کوآرڈینیٹ ہے that would be incremented by dx2. اور ہاریزونٹل لائن ہم ڈرا کر رہے ہوں گے ان تمام اسٹیپس کے لیے ہر دفعے فرام s ڈاٹ ایکس ٹو e ڈاٹ ایکس یوزنگ دا سیم s ڈاٹ وائی فار بوتھ دا پوائنٹس اینڈ ان دا اسپیسیفائڈ کلر. اب یہ دوسرا کیس ہے جس کے اندر اورینٹیشن ہماری اس طرح سے تھی کہ اب ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ٹریولنگ along the edge would reach the vertex B first. ابھی ہمارا ادر ایج جو ہے وہ باقی ہوگا لیکن اس ایج کے اوپر ہمارے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ہم لے چکے ہوں گے اور ان کے درمیان میں ہاریزونٹل لائنس ڈرا کر چکے ہوں گے. تو اب ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ وڈ بی ایڈجسٹڈ اینڈ دیٹ وڈ ٹیک دا ویلو آف دا ورٹیکس بی. وہ ورٹیکس بی کی ویلو جب ایس کو اسائن ہو جائے گی تو پھر ہمارا فور لوپ جو ہے وہ اب دوبارہ چلے گا. جو اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کے لیے تو ہمارا اسٹارٹنگ وہی ہوگا جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے تھے وائل ٹریولنگ along دا فرسٹ ایج. جہاں تک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ پہنچا تھا اس سے اگلا پوائنٹ ہی ہم نے پک کرنا ہے اور وہاں سے آگے چل پڑنا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ری ایڈجسٹ کر لیا. سو دا فور لوپ سیز دیٹ فار ایس ڈاٹ وائی لیس دین اکول ٹو سی ڈاٹ وائی وی انکریمنٹ دا وائی کوآرڈینیٹس آف اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹس بائی 1 ایچ اینڈ دین وی انکریمنٹ ایس ڈاٹ ایکس بائی dx3 ناؤ. ای ڈاٹ ایکس از وہ بدستور dx2 سے ہی انکریمنٹ ہو رہا ہوگا. سو وی سے دیٹ ای ڈاٹ ایکس پلس از اکول ٹو dx2. اور اس لوپ کے دوران ہم کر کے رہے ہوں گے ہاریزونٹل لائن ڈرا کر رہے ہوں گے فرام ایس ڈاٹ ایکس ٹو ای ڈاٹ ایکس یوزنگ دا سیم وائی کوآرڈینیٹ ایس ڈاٹ وائی ان دا اسپیسیفائڈ کلر. سو یو ہیو سین دیٹ وی ویری سمپلی اسٹارٹیڈ ود sorting our vertices and starting with the idea of identifying starting and ending point for each of the horizontal lines that we have to draw in order to fill the triangle, اور ان کو لے کر کے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور ڈپینڈنگ اپان دا اورینٹیشن آف آر ٹرائنگل ہم نے اپنی اپروچ جو ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیا. سو اوور آل ٹپکلی کسی بھی طرح کی ہماری ٹرائنگل کیوں نہ ہو ہمارے پاس یہ کام 2 پاسز میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 1 pass would be when we will be filling the first half of the triangle, and the other pass would be when we will be filling the other half of the triangle. And this simply takes care of the flat filling algorithm. Take a look at the picture again and recap the idea. دونوں طرح کی اورینٹیشنز کے لیے we'll be starting with the starting vertex would be A کو ہم اسائن کریں گے S اور E کو starting اور ending points کو, اور پھر ہم بدتدریج ان کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں گے by incrementing in the y coordinates and calculating the x part. اور پھر جو ہی ہم پہنچیں گے یا ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ورٹیکس بی پہ پہنچ جائے گا یا اسٹارٹنگ پوائنٹ ورٹیکس بی پہ پہنچ جائے گا تو پھر ہمارا الگوریتم جو ہے وہ پیترا بدلے گا اور پھر لوور پارٹ کو فل کرنے کے لیے اکارڈنگلی انکریمنٹس یوز کرنا شروع کر دے گا. انیشلی dx1 dx2 یوز ہو رہے ہوں گے, پھر بعد میں dx3 اور dx2 استعمال ہوگی. The next thing that we are going to talk about is a very interesting topic. ابھی ہم بات کر رہے تھے بالکل فلیٹ فلنگ کی, جس کے اندر ہم نے کوئی ایک کلر چوز کر لیا, اس کلر کے اندر ہم نے گیون ٹرائنگل میش کو فل کرنے کے لیے ٹرائنگل بائی ٹرائنگل موو کرتے ہوئے سارا کچھ فل کر لیا. بٹ ناؤ دیر از اندر آپشن, another method that is playing a very interesting trick. بجائے اس کے کہ صرف ایکس کوآرڈینیٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم انٹرپولیشن کریں, ہم یہ انٹرپولیشن جو ہے وہ کلر ویلیوز کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ موجود ہے اور ان کے درمیان کے پوائنٹس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انٹرپولیشن یوز کر سکتے ہیں, تو ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ کا کلر ڈفرینٹ ہو, اینڈنگ پوائنٹ کا کلر ڈفرینٹ ہو, اور ہم انٹرپولیشن کے ذریعے سے ان بٹوین جو ڈفرینٹ کلرز ہیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بہت خوبصورت اسموتھ
ویرینگ کلر شیڈ حاصل کر سکیں. ان فیکٹ یہ ٹاپک تو شیڈنگ کے انڈر آتا ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو کور اٹ رائٹ ہیئر بیکاز وی آر ڈیلنگ ود دا ٹرائنگل راسٹرائزیشن اینڈ دس از an important step in that. Gouraud shading triangles. That's what we're going to talk about now. The idea of Gouraud and flat triangle is nearly the same. Gouraud takes only 3 parameters more, the color values of each of the vertices. And the routine just interpolates among them, drawing a beautiful shaded triangle. We can use 256 colors mode, in which vertices colors are simply indices to palette, or we can use high color mode. I hope you're already familiar with the difference between the 256 color mode and the high color mode, which is supported by various graphic adapters that we have been talking about. If we really want to have a real fascinating look and view, definitely a greater range of shades would be desirable, and that would be supported by the high color mode. Flat triangle interpolated only one value, which was x in connection with y. 256 colors Gouraud needs 3 x related to y, color related to y, and color related to x. جیسا ہم فلیٹ فلنگ ٹرائنگلس کے کیس میں کر رہے تھے کہ ہم صرف ایکس ویلیوز جو ہیں ان کے لیے ہمیں انٹرپولیشن کی ضرورت تھی. وی ور لوکنگ فار واٹ نیکسٹ ایکس ویلیو وی نیڈ ٹو پلے ود ان آرڈر ٹو فل. اب یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں ساتھ میں کلرس, اور اگر ہم آر جی بی کی بات کر رہے ہوں تو ریڈ, گرین اور بلو تینوں کمپوننٹس جو ہیں ان کے لیے ہمیں ضرورت پیش آ جائے گی. بٹ وٹ وی آر essentially doing is that we are introducing the concept of interpolating colors as well, not just the x position with reference to y, but also colors with reference to x and y. High color Gouraud needs 7 parameters. How come? The x related to y, the good old one, which will be requiring for positions, red, green and blue components of color related to y, and color related to x, also which is 3 components. So اگر آر جی بی کی ہم بات کر رہے ہوں تو آر جی بی میں کیا ہوتا ہے, ریڈ, گرین اور بلو مل کر کے ہمارا ڈیزائرڈ کلر جو ہے فارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کانسیپٹ کے ساتھ تو ہم آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے ہیں جب ہم بیسکس آف ڈیوائسز کی بھی بات کر رہے تھے. تو اگر ہم کلرز کو بھی لے کر کے چلیں گے ساتھ میں تو ہمیں کلر ریلیٹڈ ٹو ایکس اور کلر ریلیٹڈ ٹو وائی دونوں چاہیے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کمپوننٹس, ریڈ, گرین اور بلو کمپوننٹس فار وائی اور ریڈ, گرین اینڈ بلو کمپوننٹس فار ایکس, وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وین وی ٹاک اباؤٹ ہائی کلر, تو اس صورت میں ایز اپوز ٹو 256 کلرس ہمیں آر جی بی تینوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں کمپوننٹس فار ایکس اینڈ فار وائی. اور جو پوزیشن کے لیے ہے, ایکس کی پوزیشن ہم نے ود ریسپیکٹ ٹو وائی کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ تو ہمیں ریکوائرڈ ہے ہی. سو 3 اور 3 6 تو کلرس کے لیے ہو گیا, اور ساتواں ہمارا اوریجنل نیٹو پوزیشن والا. So this interpolation is going to make use of these 7 values or 7 parameters. Now drawing a Gouraud triangle, we add only 2 parts to the flat triangle routine. The horizontal line routine gets a bit more complicated due to the interpolation of the color value related to x, but the main routine itself remains nearly the same. So the basic idea that is going to remain the same. جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے وہ فلنگ ہماری اسی طریقے سے چل رہی ہوگی, لیکن صرف اتنا ہو رہا ہے کہ اب اس کے اندر کلرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. سو وی آر گوئنگ ٹو میک یوز آف دوز کلرز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انٹرپولیٹ کلر ویلوز ایز ویل ایز دا پوزیشنز. مین روٹین ہماری بالکل اسی طرح کی ہوگی. فائنر ڈیٹیلز نیچرلی آر گوئنگ ٹو بی ایڈڈ بیکاز آف دا کلرز. لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ دا سوڈو کوڈ اگین. The coordinates of vertices, which are a dot x, a dot y, b dot x, b dot y, c dot x, c dot y, they are used, and we assume again that a dot y is less than equal to b dot y, which is less than equal to c dot y. So وہ جو sorting of vertices والا کام تھا وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. Having sorted the vertices together, we know that a would be the vertex having the smallest y value, جس سے ہم start کر سکیں گے. Vertex a has color a dot r, a dot g and a dot b. You must have guessed it, right? A dot r
vertex A کا red color, A اور G would be green color, A اور B would be the blue. So R, G, B تینوں components جو ہیں وہ ہم تینوں vertices کے لیے وہ ہمیں required ہوں گے, because at one point in time we are going to make use of one and the other, but دوسرے انسٹنس کے اندر ہمیں پھر تیسرے vertex کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہوگی. سو جس طرح سے پوائنٹ A کے تینوں RGB components ہمیں required ہیں, اسی طرح سے B کے RGB بھی ہمیں required ہوں گے. سو B dot R, B dot G and B dot B, those would be giving us the RGB for point B اور vertex B. اسی طرح سے vertex C کے بھی تینوں red, green اور blue components ہیں وہ ہمیں required ہوں گے in order to be able to process and interpolate the colors between the two ranges. Where X dot R is the colors red component, X dot G is colors green component, and X dot B is colors blue component. So dx1, dx2, dx3 جس طرح سے ہم نے پچھلی روٹین کے اندر فلیٹ فلنگ کے اندر کیلکولیٹ کیے تھے, they would be required. یہ ڈیلٹاز انٹرپولیشن آف ایکس کوآرڈینیٹ کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہیں. So we'll be calculating those three values, dx1, dx2, dx3, and on top of it, add to it dr1, dr2, dr3, dg1, dg2, dg3, db1, db2, db3. These will be the deltas used in interpolation of colors components. جیسا ہم نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جو بات کی ہے اس میں صرف پوزیشنز کی ہمیں ریکوائرمنٹ تھی. سو ایکس کوآرڈینیٹ کے لیے ہمیں وہ انٹرپولیشن کرنا پڑ رہی تھی. ابھی ہم نے کلرز کا کانسیپٹ چونکہ ایڈ کر دیا تو اب وہ کلرز کے لیے بھی انٹرپولیشن ہوگی, تو پھر دا ڈیلٹاز فار دا کلرز وڈ آلسو بی ریکوائرڈ ٹو بی کیلکولیٹڈ. سو دوز وڈ بی کیلکولیٹڈ اکارڈنگلی یوزنگ, ہم نے جو ریڈ, گرین اور بلو ہیں ان تینوں کو ہی استعمال کر لیا ہے ان ڈیلٹاز کی اسپیسیفکیشن میں بھی, ان کے نومنکلیچر میں بھی. سو dr1, dr2, dr3 would be the three deltas for the red component. dg1, dg2, dg3 would be the deltas for the green components of the three vertices, and db1, db2, db3 would be giving us the blue component of the color of the three vertices. Put pixel, we are revisiting the good old routine. Put pixel P plots a pixel with coordinates p dot x, p dot y and color values specified by p dot r, p dot g and p dot b. ریڈ, گرین اور بلو کمپوننٹس کلر کے وہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں اور پوزیشن بتا دیتے ہیں پوائنٹ کی. Now our routine would start by setting s is equal to a, which would mean that s dot a is equal to a dot x, s dot y is equal to a dot y. یہ تو ہمارے x اور y کوآرڈینیٹس اسائن ہو گئے, لیکن چونکہ اب ہم نے ورٹیکس کے ساتھ صرف پوزیشن نہیں رکھی ہے بلکہ کلر کا کانسیپٹ بھی ساتھ میں اس کے جوڑ دیا ہے, تو اب وہ کلر کی ویلیوز ہیں وہ بھی اسائن ہونا ہوں گی. سو اسٹارٹنگ پوائنٹ ایس کو جب ہم اے اسائن کرتے ہیں تو ایکچولی اے کی پوزیشن کوآرڈینیٹس ایکس اور وائی اور اس کے کلر کمپوننٹس وہ بھی اسائن ہوں گے. سو وی سے دیٹ ایس ڈاٹ آر, دا ریڈ کمپوننٹ آف دا اسٹارٹنگ پوائنٹس کلر, دیٹ وڈ بی اکول ٹو اے ڈاٹ آر. ایس ڈاٹ جی وڈ بی set to be equal to a dot g, and s dot b would be equal to a dot b. So red, green or blue components of the color of A would be assigned to those of S, the starting point. Now if b dot y minus a dot y is greater than 0, then what are we going to do? Then we are going to calculate dx1 to be equal to b dot x minus a dot x over b dot y minus a dot y. dr1 is equal to, which is the red component, b dot r minus a dot r over b dot y minus a dot y. dg1 would be evaluated to be equal to b dot g minus a dot g over b dot y minus a dot y. And similarly db1 would be calculated to be equal to b dot b minus a dot b divided by b dot y minus a dot y. But if b dot y minus a dot y is not greater than 0, then we are going to do what? We are going to assign zeros to all these factors. Components dx1 is equal to dr1 is equal to dg1 is equal to db1, which is equal to 0. So all four would be assigned 0 value. If c dot y minus a dot y is greater than 0, then we are going to calculate dx2 to be equal to c dot x minus a dot x over c dot y minus a dot y. dr2 would be equal to c dot r minus a dot r over c dot y minus a dot y. Similarly dg2 would be calculated as c dot g minus a dot g over c dot y minus a dot y,
and db2 would be c dot b minus a dot b, the blue component, over c dot y minus a dot y. Otherwise, if c dot y minus a dot y is not greater than 0, تو کیا ہوگا؟ dx2 is equal to dr2 is equal to dg2 is equal to db2, all four would be assigned 0, all equal to 0. And for the third case, if c dot y minus b dot y has a value greater than 0, then we are going to calculate dx3, dr3, dg3 and db3 accordingly using the very same pattern. c کے x میں سے b کا x minus کر دیجئے divided by c dot y minus b dot y, and similarly for red, green and blue components, accordingly c اور b کے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے respectively subtract ہو کے divide ہو رہے ہیں by c dot y minus b dot y. And otherwise, if c dot y minus b dot y is not greater than 0, that means equal to 0, then dx3, dr3, dg3 and db3 all are set to 0. Starting point ہمارا وہی ہوگا s is equal to e is equal to a. لیکن اب صرف اتنا ہوا ہے نا پچھلی روٹین کے مقابلے میں کہ ہم نے ڈیٹیلز ایڈ کر دی. وہاں صرف پوزیشنز کی بات ہو رہی تھی, اب ہم پوزیشنز کے ساتھ ساتھ کلرز کی بھی بات کر رہے ہیں. وہاں پر صرف ہمارے لیے dx1, dx2, dx3 کافی تھے, لیکن اب اس dx1, dx2 اور dx3 کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز ایڈ ہو گئی ہے؟ وہ ڈیلٹاز فار دا کلرز, دیئر کمپوننٹس, ریڈ, گرین اور بلو کے لیے الگ الگ dr, dg اور db, وہ ہم نے ایڈ کر لی ہیں. اور ان سب کو اب استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈرا کرنے ہیں اپنے پٹ کرنے ہیں پکسلز, ڈرا کرنی ہیں لائنز, تاکہ ہمارے پاس گوراؤڈ شیڈنگ اویلیبل ہو سکے ان آر ٹرائنگلز. ہم اپنے سرفیس کو تو ٹرائنگل میش میں یا ٹرائنگل اسٹرپ کے فارم میں ڈیوائڈ کر چکے ہوئے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک ٹرائنگل کو الگ الگ لے کر کے ہم یوزنگ دا کلر ویلیوز آف دا ورٹیسز آف دا ٹرائنگلز ہم اس کی اسموتھر شیڈنگ which is going to give us interpolated colors between one vertex and the other, وہ کیلکولیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم ایک فیسنیٹنگ قسم کی شیڈنگ جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا الگوریدم ہے, سوڈو کوڈ آپ کو بتا رہا ہے, بالکل ویسا ہی چل رہا ہے جیسا کہ ہمارا پہلا فلیٹ فلنگ والا چلا تھا. مین اسکیلیٹن اس کا وہی ہے, صرف اتنا ہوا ہے کہ پوزیشن کے ساتھ ساتھ کلر کمپوننٹس بھی ایڈ ہو گئے ہیں. ہم کوئکلی اس میں سے گو تھرو کر جاتے ہیں بیکاز مین انگریڈینٹس جو اس کے وہ آپ پہلے سمجھ چکے ہوئے ہیں. سو فرسٹ پوائنٹ s از اکول ٹو ای از اکول ٹو اے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. اگر dx1 از گریٹر دین dx2 تو پھر ہمارا فرسٹ اپروچ جو ہے وہ لیں گے ہم. باقی سارا کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے. اگر e ڈاٹ ایکس مائنس ایس ڈاٹ ایکس از گریٹر دین 0 تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ریڈ, گرین اور بلو کمپوننٹس کس طرح سے ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ اینڈنگ جو ہے e ڈاٹ آر, ریڈ کمپوننٹ آف دا اینڈنگ پوائنٹ مائنس red component of the starting point e dot r minus s dot r divided by e dot x minus s dot x. اسی طرح سے dg e dot g minus s dot g divided by the same e dot x minus s dot x, اور اسی طرح سے db e dot b minus s dot b divided by e dot x minus s dot x, یوں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. Now otherwise dr is equal to dg is equal to db is equal to 0, تینوں کو 0 پہ سیٹ کر لیتے ہیں, and we say p is equal to s. p would be the pixel that we are going to put in our interpolated color. تو starting point جو ہمارا s وہ ہم assign کر دیتے ہیں اپنے p کو, and then we run this for loop for p dot x less than e dot x, p dot x plus plus. starting point سے لے کے ending point کی طرف ہی جانا ہے, لیکن اب کے صرف ایک horizontal line draw کر کے نہیں نکل جانا, کیونکہ ایک ہی رنگ میں draw نہیں کرنا ہے. ہمیں تمام پکسلز کے different colors وہ انٹرپولیٹ کرتے ہوئے چونکہ آگے بڑھنا ہے. اس واسطے فار لوپ تو ہمارا چلے گا پی ڈاٹ ایکس کے ای ڈاٹ ایکس سے کم کم رہنے تک, اور ہر اسٹیپ میں ہم پی ڈاٹ ایکس کی ویلو کو 1 سے انکریمنٹ کریں گے اور پی پوزیشن پہ پکسل پٹ کر دیں گے, مگر اس کے فوراً بعد پی ڈاٹ آر پلس از اکول ٹو ڈی آر. سو جو ریڈ کمپوننٹ کے لیے ہم نے ڈیلٹا کیلکولیٹ کیا تھا اس کے ذریعے سے ہم انکریمنٹ کریں گے ریڈ کمپوننٹ آف دا پکسل پی. پوائنٹ پی جو تھا جس میں ہمیں ابھی پکسل پٹ کیا ہے اس کے ریڈ کمپوننٹ کو ہم انکریمنٹ کر رہے ہیں بائی ڈی آر, گرین کمپوننٹ کو بائی ڈی جی, بلو کمپوننٹ کو بائی ڈی بی. اینڈ ہیونگ ڈن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پٹ دا پکسل اگین ایٹ دا نیو پوزیشن. اسی طرح سے ایس ڈاٹ ایکس پلس از اکول ٹو ڈی ایکس ٹو, ایس ڈاٹ ایکس کو ہم انکریمنٹ کر رہے ہیں بائی ڈی ایکس ٹو, اور ایس ڈاٹ آر کو انکریمنٹ کر رہے ہیں بائی ڈی آر ٹو,
ایس ڈاٹ جی کو انکریمنٹ کر رہے ہیں بائی ڈی جی ٹو, ایس ڈاٹ بی از بینگ انکریمنٹڈ بائی ڈی بی ٹو, ای ایکس is being incremented by dx1, e dot r ending points red component is being incremented by dr1, and similarly green by dg1, blue by db1. And then would be the point where our ending point would touch the vertex b, اور وہاں پہ ہم کہیں گے کہ e is equal to b assign کر دیتے ہیں, اور پھر وہی process more or less اسی طرح سے repeat ہو جائے گا with only the color concept added, اور ہر مرتبہ ہم points پکسلز فرام اسٹارٹنگ ٹو اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے جائیں گے, اور ہر پکسل کی کلر ویلیوز جو ہیں ان کو ہم انٹرپولیٹ کرتے ہوئے ہر دفعہ نئے کلر میں پکسل کو پٹ کر رہے ہوں گے, ہوپ فلی نئے کلر میں, بیکاز نیچرلی اگر کلرز دونوں اینڈس کے اوپر سیم ہی ہوں گے تو کلر چینج نہیں ہو رہا گا, مگر اگر ڈفرنٹ کلرز ہوں گے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کے تو وی آر گوئنگ ٹو کم اپ ود ڈفرنٹ شیڈز آف پکسلز بینگ پٹ ان بٹوین دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ. سو دیٹس دا وے the whole pseudocode goes, the very way we ran through the first algorithm. بالکل اسی طرح سے مین اسکیلیٹن چل رہا ہے, صرف وہ جو ہم نے ڈیٹیلز دیکھی ہیں کلرز کی انٹرپولیشن والی وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں, اینڈ فائنلی وی اینڈ اپ ود اے گوراؤڈ شیڈڈ ٹرائنگل. سو آپ نے دیکھا کہ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ وہی رہا ہے جو ہمارا فلیٹ فلنگ ٹرائنگل کے کیس میں تھا, کہ وہاں پر صرف ہم یہ کر رہے تھے کہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کر کے ان کے درمیان میں ہاریزونٹل لائن ڈرا کر رہے تھے. یہاں ہم نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ پوزیشنز کے علاوہ ہم نے کلرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کر دیا, تو اب ہم کلرز کو بھی انٹرپولیٹ کر رہے تھے, اور ان کے بھی تینوں کمپوننٹس ریڈ, گرین اور بلو کو, اور ان کی مدد سے ہر ایک پکسل کے لیے ہم انڈیویجولی اس کا نیکسٹ انٹرپولیٹڈ کلر ایویلویٹ کر کے کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق پکسل کو پٹ کرتے ہیں. سو نیچرلی کام بڑھتا ضرور ہے, وہاں پر ہم نے آسانی پیدا کر لی تھی کہ اس کیس میں ہم نے ہاریزونٹل لائن اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ سے گیون کلر میں ڈرا کی اور فارغ ہو گئے, لیکن اس کیس میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہر ایک پکسل کے لیے, ہر ایک نیکسٹ پوزیشن کے اوپر جو پکسل آنا ہے اس کے لیے کلر ویلیو انٹرپولیٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس نئی ویلیو کے ساتھ پکسل کو پٹ کرنا پڑ رہا ہے. بٹ دس ایفرٹ از ریزلٹنگ ان سم بیوٹیفل شیڈنگ, اینڈ دیٹس ہاؤ وی اینڈ اپ ہیونگ دا گوراؤڈ شیڈنگ ایز اے ویری فیسنیٹنگ, ویری بیوٹیفل شیڈنگ آف پوزیشن اینڈ color interpolation, both are made use of here. So آج ہم نے گفتگو کی ہے ٹرائنگل راسٹرائزیشن کے حوالے سے. ٹرائنگل راسٹرائزیشن میں ہم نے بیسک آئیڈیا جو ہم نے آلریڈی اسٹیبلش کر رکھا تھا, بنا رکھا تھا, سرفیسز کو ٹرائنگل اسٹرپس کے اندر ڈیوائڈ کرنے کا, اس کو ایک اسٹیپ آگے لے کے جانے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ اب ہم اگر کسی بھی گیون ماڈل یا کسی بھی گیون آبجیکٹ کی سرفیس کو دکھانا چاہتے ہیں, ریئلسٹک ویو دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں انہی ٹرائنگلس کو فل کرنا بھی سیکھنا ہوگا. اور ٹرائنگل فلنگ کے لیے ہم نے سٹارٹ لیا اس بات سے کہ جو ہمارا بیسک کانسیپٹ ہے جو ہم نے اسکین لائن فلنگ میں انیشلی ڈیولپ کیا تھا فار اینی اینڈ ایوری پالیگون, اسی کو ہم لے کر کے چلتے ہیں, اور اسی کو بیس بنا کر کے فلیٹ فلنگ الگوریدم جو ہے وہ ہم نے بلڈ کیا. اور فلیٹ فلنگ الگوریدم میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 ورٹیسز کو لے کر کے ان کو سارٹ کیا ان آرڈر ود ریسپیکٹ ٹو دیئر وائی کمپونیٹس اور وائی کوآرڈینیٹس, اور اس سارٹیڈ لسٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اس کے پہلے ورٹیکس اے سے ہم نے اسٹارٹ لیا, جہاں سے ہم نے اپنے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ آف دا لائن سیگمنٹس دیٹ وی وڈ بی ڈرائنگ ہاریزونٹلی ان آرڈر ٹو فل دا ٹرائنگل, وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو اس اسٹارٹنگ پوائنٹ سے چل کے یوزنگ دا گیون ڈیلٹاز فار دا پوزیشنز dx1, dx2, dx3 ہم اکارڈنگلی ٹرائنگل کو فل کرتے جاتے ہیں, اور اس پروسیس میں ہم ہاریزونٹل لائنس ہی ڈرا کرتے ہیں, اور جو ہمارا گیون کلر ہے جس میں ہم اس کو فل کرنا چاہ رہے ہیں ٹرائنگل کو, اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اینڈ ہیونگ ڈن ود دس فلنگ, ہم نے یہ دیکھا کہ روٹین ہماری 2 حصوں میں کام کرتی ہے. فرسٹ حصے جو پارٹ ہے اس کے اندر ہم ہاف آف دا ٹرائنگل کو فل کر پاتے ہیں. سیکنڈ ہاف آف دا روٹین ٹیکس کیئر آف دا لوور ہاف آف دا ٹرائنگل, اینڈ دا ہول آف دا ٹرائنگل گیٹس فلڈ. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ویری کرتے ہیں, اسی پروسیس کو سلائٹلی ماڈیفائی کرتے ہیں ان کیس آف گوراؤڈ شیڈنگ. اور گوراؤڈ شیڈنگ میں ہم نے جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ان ایڈیشن ٹو وٹ وی ہیڈ ان کیس آف فلیٹ ٹرائنگل فلنگ, وہ تھا کلرز کا. ہم نے ورٹیسز کی صرف پوزیشنز ہی نہیں نوٹ کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کلر ویلیوز جو ہیں ان کو بھی نوٹ کیا. سو کلر ویلیوز جو ہیں وہ ورٹیسز کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کر لیا, اور ان کلر ویلیوز کو ہم نے اپنی انٹرپولیشن کے اندر استعمال کیا. اور پھر فرق یہ آیا
کہ بجائے صرف ایک کلر میں ہاریزونٹل لائن ڈرا کرتے جانے کے ہم نے ہر ایک پکسل پوزیشن کے لیے نئی کلر ویلیو جو ہے وہ بھی کیلکولیٹ کی یوزنگ دا انٹرپولیشن, اور پھر اس نئی کلر ویلیو کو استعمال کیا while putting the pixel accordingly. سو ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کام تھوڑا سا زیادہ تو کرنا پڑا کہ ہمیں ایک اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کے بیچ میں سمپلی ایک ہی کلر کی لائن ڈرا کرنے کی بجائے ان تمام پکسل پوزیشنس کے اوپر انڈیویجولی پکسلس کو پٹ کرنا پڑا, لیکن اس کی مدد سے جو ہمارے پاس شیڈنگ آتی ہے وہ بہت خوبصورت بن جاتی ہے. وی کین ٹرائی دس ایکچولی while encoding certain routines as well. ہم ڈیولپ کریں گے کچھ پروگرامز اور ان کے اندر گور آؤٹ شیڈنگ کو استعمال کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم یوزنگ دس شیڈنگ کانسیپٹ فیسنیٹنگ قسم کے آبجیکٹس اور آبجیکٹ سرفیسز ڈرا کر سکتے ہیں, رینڈر کر سکتے ہیں اور ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. سو آج ہم نے بات کی ہے ٹرائنگل راسٹرائزیشن کی اور اس کے رول کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے وہ ڈفرینٹ طرح کی اینیمیشنس کے اندر اور جو گیمز ہیں ان کے اندر پرفارمنس انہانسمنٹ کے لیے کنسیڈریبل فیکٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, اور پھر مختلف طریقے جن سے ہم ٹرائنگلس کو فل کر سکتے ہیں اور جو ہمارا ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ رینڈر کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بیسک ڈسکشن کی. اگلی دفعہ ہم اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور پھر کچھ نئی انٹرسٹنگ چیزیں لے کے آئیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.